أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कर्बल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन
ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ بولو لجپال گھرانہ یہ لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ لجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نصر محشر جیسا ہے نصیرہ خیر سائل تو پرانا گئے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے درود پاک نظام جی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا مدینہ شریف کی حاضری کے لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں ان کی یاد میں مل کے ہو سکے تو پڑھیے گا بولا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بولا لو یا رسول اللہ بولا لو یا حبیب اللہ بولا لو یا رسول اللہ بولا لو یا حبیب اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بولا لو یا رسول اللہ بولا لو یا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شب فاطمہ حیدر
مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا نہ ثروت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ ثروت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا بے پار لطف و کرم جس کی توفیق سے اللہ رب العزت کو ہم پر رحم آ گیا تو اس نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعت عطا فرمائی اور ایک سلسلہ قرآن سے تعلق عرفان قرآن تعلیم قرآن اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت یہ دونوں چیزیں رجوع الی القرآن کا ایک سلسلہ آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں ہمارے نہایت ہی محترم محمد سعید چودھری صاحب کے گھر ایک پوری ٹیم ہمارے حفیظ اللہ جوید صاحب کی اور محترم راجہ طاہر قادری صاحب کی اور تمام احباب جو ان کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت بزم کو سجانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک ایک آئیڈیل سچویشن کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے. شیطان کے ڈر کی حوالے سے بات آئے کہ شیطان کہیں وسوسے میں مبتلا نہ کر دے تو رب فرماتا ہے سلسلاتی شیاطین شیطانوں کو جکڑ دو کہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کر دے. جہنم کی بات آئے تو رب فرماتا ہے غلقت ابواب جہنم جہنم کو تالے لگا دو کہ میرے بندے اس سے ڈر نہ جائیں. پھر فرماتا ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے بھی کھول دو. اور پھر سارا مہینہ اعلان کرتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں تو مجھے منا بھی دو. تو یہ رحمت مغفرت بخشش کی ایک آئیڈیل سچویشن اور وہاں تہذیب نفس تزکیہ نفوس اور اپنے آپ کو دوبارہ ریفریش کرنے کا اخلاق کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے واپس پلٹنا اور اپنی اصل پر جو ہمیں احکامات قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کا بہترین موقع ملتا ہے. ہماری ایک سیریز چل رہی ہے ڈیجیٹل دور کے مومن میں. آج اس کا ایک بڑا ہی اہم موضوع اور بڑا ہی اچھوتا موضوع ہے وہ ہے گھر کی چار دیواری اور جنت کی تیاری. اب یہ جو موضوع ہے یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کہ ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے اور اس گھر میں رہ کر ہم معاملات میں ایک دوسرے سے تعلق میں اور ہماری شخصیت سازی میں پرسنالٹی جو ہماری اور اپنی ذات اور کردار سازی کے اندر اس کے اندر کیسے رہ کر ہم دنیاوی کاموں کو بھی انجام دے سکیں
دنیاوی معاملات کو بھی انجام دے سکیں اور آخرت کے معاملات میں بھی ہم جنت کی تیاری کا حصول بھی پا سکیں. اس اعتبار سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ آیات کا تسلسل سوچا، جس میں سے سورہ النساء کی پہلی آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تعین کرے گی کہ گھر کی چار دیواری اور خاندان کی اکائی کیا ہے، بیسک یونٹ کیا ہے. تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں تمہاری پیدائش ایک جان سے کی ہے، ایک جان سے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بکثرت مرد و عورتوں کی تخلیق ہوئی. اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، فرمایا اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے تم سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابتوں میں بھی ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اس آیت کا پہلا حصہ کہ یہاں پر اللہ کریم انسان سے مخاطب ہے، اللہ انسان سے بات کر رہا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور انسان انس سے بنا ہے، یعنی انسان اسے کہتے ہیں جو محبت کے عنصر سے تخلیق پایا ہے، یعنی محبت کرنا اس کی فطرت میں ہے. اب محبت کرنے کے لیے اور محبت کی تسکین کے لیے دوسری جانب کوئی شخصیت، کوئی چیز ایسی بھی ہونی چاہیے جو اس کی محبت کے اظہار کا ذریعہ بن سکے. تو اللہ رب العزت نے فطری تقاضوں کے مطابق انسان کے فطری تقاضوں کے لیے سب سے پہلا جو رشتہ خاندان کے طور کی اکائی اور بیسک یونٹ کے طور پر وجود میں لایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد وہ حضرت حوا کو پیدا کر کر میاں بیوی کا رشتہ بنایا گیا. میاں بیوی کا رشتہ یہ گھر کی چار دیواری کا بیسک ہے، اور پھر ان دونوں سے ساری دنیا میں ایک بہت بڑی کثرت جو اب تک چل رہی ہے مرد و زن کی، وہ اس سے آگے پیدا ہوئی. تو پتہ لگا گھر کی چار دیواری کے اندر جو بیسک یونٹ بنتا ہے، پہلا جو پرسنالٹیز جو اس گھر کی چار دیواری کو ڈیولپ کرنے والی، بنیاد رکھنے والی اور مکان سے گھر بنانے والی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ میاں بیوی. اور اللہ نے بتایا کہ یہ پہلے رشتہ ہی میاں بیوی کا بنایا گیا، اور پھر اس سے آگے سارا کچھ، پھر فیملی لائف، اور پھر آگے پاپولیشن اور آبادی، مرد و زن، بیٹے بیٹیاں پھر پیدا ہوئے سارے. اب ان میاں بیوی کے تعلق کے بعد قرآن نے بتایا کہ ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان میں فضیلت کا معیار. میاں بیوی کے تعلق میں تعلق جوڑتے وقت، نکاح کے وقت معیار کیا رکھنا ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 49واں سورہ ہے، 49 نمبر سورہ ہے، اس کی ورس نمبر 13 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس. یہاں بھی اللہ انسان سے مخاطب ہوا ہے، فرمایا انسانوں انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا. اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. اب اس تقسیم کا مقصد کیا تھا؟ فضیلت، سپریئرٹی. جس کے پاس دولت زیادہ آ جائے وہ سپیریئر ہو جائے گا، جس کے پاس آسائش، جس کے پاس سیٹ، جس کے پاس پاور، طاقت آ جائے وہ سپیریئر ہو جائے گا. ایک ہمارا نظریہ ہے، ایک ہماری سوچ ہے کہ ہم نے ذات برادری میں انسانیت کو مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے بھی اس کو اوپر نیچے رکھا ہوا ہے. اب اس کی اصل قرآن سے لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ جو قبیلے بنائے ہیں
یہ جو قومیں اور برادریاں بنائی ہیں ان کا مقصد کچھ اور نہیں ہے کہ فلاں برادری والا عزت والا ہو جائے گا، رسپیکٹیبل ہو جائے گا، سپیریئر ہو جائے گا، نہیں، فرمایا لِتَعَارَفُوا، صرف اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچان کے لیے بنایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے مالک پھر سپیریئر کون ہوگا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھنا تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے اللہ کے نزدیک جو جتنا متقی ہے، جو جتنا پرہیزگار ہے۔ اب ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس ایپل واچ ہوگی، جس کے پاس ایپل موبائل ہوگا، سنیچرز کے بوٹ ہوں گے، یا ایڈیلیڈز کا اس نے اپنا جو پینٹ شرٹ ہے یا وہ ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوگا، یا اس کے پاس ہیوی بائک ہوگی، یا بہترین قسم کا اس کے پاس فرنش چیزیں ہوں گی، یہ سپیریورٹی اللہ کے ہاں متقی پرہیزگار ہونے کی، عزت دار ہونے کی یہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا، اور یہی حال ہمارے لیے ہے۔ فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جتنا پائز ہے، جتنا متقی ہے، جتنا پرہیزگار ہے۔ اس کے ہاں پرہیزگاری شرط ہے، یعنی وہاں میٹیریلسٹک ہو کر رب نہیں دیکھتا، نہ پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے، نہ وے آف لائف دیکھا جاتا ہے، نہ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ہاں ایک چیز ہے، تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، میرے احکام کے مطابق چلتا کتنا ہے۔ جو جتنا متقی ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ کی قربت میں عزت دار ہوتا چلا جائے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت کا معیار نہیں، کوئی سپریورٹی حاصل نہیں ہے۔ کوئی اس حوالے سے اپنے آپ کو ڈپرائیو نہ سمجھے کہ میں کم تر ہوں، بلکہ فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی جس کا کردار ایسا ہے جو اونیسٹی کے اندر، دیانتداری کے اندر، صدق کے اندر، امانت کے اندر، علم کے اندر، تعلیم کے اندر، جو اس انداز میں دیکھنے والا ہوگا، وہاں پر ہماری طرح نہیں دیکھا جاتا، وہاں کرائیٹیریا پیرامیٹر رب کا اور ہے۔ تو یہ بات، اب اس بات کو اب میں سمجھاتا ہوں، حضور کے دور پہ بھی ایسا ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور آپ کو چند آئمہ کی مثالیں دوں گا جو پلرز آف نالج ہیں۔ کوئی شخص اپنے غلام کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا؟ حضرت بلال حبشی آپ آزاد کردہ غلام تھے حضرت صدیق اکبر کے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جب ان سے کلام کرتی تو کہاں ان کا بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ، غلاموں کا خاندان، اور کہاں تاجدار کائنات سے ان کا تعلق، ان کی محبت، اور حضور تاجدار کائنات کے تعلق کو فوقیت دیتے ہوئے حضرت بلال حبشی کو حضرت فاروق اعظم بلاتے تو کہتے یا سیدی، اے میرے سردار، او مائی لارڈ۔ اس سے پتہ لگا حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی کہ ہاں بھی کردار معیار ہے، وہاں پر معیار تقویٰ ہے، وہاں پر معیار دولت یا اور چیزیں نہیں ہیں جو ہماری نظروں میں نظر آتی ہیں۔ اسی مقام کو اگر میں لوں تو حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے ایک پوتے ہیں جن کا نام بلال ہے، یعنی کوئی اپنے غلاموں کے ناموں پہ بھی اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے تو وہ وجہ غلام ہونا نہیں تھا، وہ وجہ اللہ رسول کے ہاں مقرب ہونا، تو اس لیے ان کا نام رکھا گیا۔ پھر آگے آ جائیں، حضور السلام کے بڑے عظیم صحابی اور ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ ہمارا جو اگر ویسے فور سکول آف تھاٹ ہے اہل سنت کے، پہلے تو مسلمان ہیں، علمی پہچان ہے صرف اہل سنت، فور سکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی
حنبلی، یہ چاروں اہل سنت ہیں. ان کے اندر فقہی اختلاف تو ہے مگر عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں. تو ہمارے ہاں چلیے ایک علیحدہ پھر بحث آ جائے گی. تو یہ چاروں جو آئمہ اربعہ انہیں کہا جاتا ہے، ان کے اندر جو حنفی اسکول آف تھاٹ کا بیسک نالج اوریجن وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. اور عبداللہ ابن مسعود اپنے پیشے کے اعتبار سے، آکوپیشن کے اعتبار سے آپ چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے، مگر صحابہ انہیں چرواہے کے نام سے یاد نہیں رکھتے تھے. ان کا ایک ٹائٹل تھا، یعنی ان کی ایک ڈیوٹی تھی کہ وہ تاجدار کائنات کے جو نالین شوز ہوتے تھے انہیں اپنے پاس جب حضور بیٹھتے کسی مجلس میں جاتے تو اتارتے ہی اپنی گود میں رکھ لیتے. آقا علیہ السلام کی مسواکیں اٹھا کر اپنے پاس سینے پہ لگا لیتے. تو صحابہ نے ان کا نام اور ٹائٹل جو دیا ہوا تھا وہ چرواہے کا، یہ شیفرڈ کا نہیں تھا، بلکہ وہاں ٹائٹل تھا ان کے ہاں صاحب السواک والنالین، تاجدار کائنات کی مسواکیں اور نالین اٹھانے والا. یعنی وہ اسے بھی شرف اور یہ وہ تقوی کا اور قربت الہی اور قربت رسالت مآب کا معیار صحابہ کے ہاں تھا. اب میں آئمہ کی بات کرتا ہوں. ہمارے جو تھوڑا بھی اہل علم فقہ سے، اسلامک لا سے یا اسلامک جورسپونڈنس سے واقفیت رکھتے ہیں تو ہم کتاب پڑھتے ہیں قدوری شریف. امام قدوری جو ہیں یہ مٹی کے برتن بنانے والے کو کہتے ہیں. تو وہ میں نے جو بات کہی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے ہاں برادری اور ذات نہیں دیکھی جاتی، رب کے ہاں تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری دیکھی جاتی. امام غزالی کو تو سب جانتے ہوں گے، یہ غزل سے ہے. اور غزل کا مطلب یہ ہے وہ جو جسے کہتے ہیں کہ سوت کاٹنے والے، یعنی کپڑا بننے والے تھے حضرت امام غزالی کی سارے پچھلے. اور آپ کا نام محمد بن غزالی آتا ہے، مگر غزالی وہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں آج بھی جس کی تعلیم و علم کے بغیر، اور جب بھی ایجوکیشنل وے کی بات ہوتی ہے تو امام غزالی کو پلر آف نالج سمجھ کر باقاعدہ آج بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. اور اصل میں وہ چرواہے، وہ کپڑے بننے والے ان کی فیملی سے ہیں. تو میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں. اسی طرح ایک امام جزری ہیں، جزر، تو جزری کساب کو بھی کہتے ہیں. کساب تھے، کسائی، مگر قرات کے امام ہیں. امام بیٹھا ہوں، امام جزری کی ہم کتاب باقاعدہ پڑھتے ہیں، مقدمہ جزریہ پڑھتے ہیں. تو اب وہ کسائی تھے، انہوں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ کسائی لکھ کر بھی وہ معیار نہیں، لوگوں نے ان کو یاد رکھا تو علم القرآن کی وجہ سے یاد رکھا. یہ میں کنسپٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جان لے کہ ہمارے گھر کی چار دیواری کا معیار کیا ہونا چاہیے. اب میاں بیوی کی یہ جو اکائی ہے، اس اکائی کے لیے اگلی بات جو پیش کرنے لگا ہوں اس کو جوڑنے کا ایک شرعی، ایک جو طریقہ کار، جو شرعی حکم، یوں کہوں گا عصمت حفاظت مرد و زن کا ایک قلعہ، جس میں انسان کی فطری تسکین بھی ہو، محبت انسانی کا فطری اظہار بھی ہو سکے، اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کے ساتھ رہتے ہوئے آنے والی نسلوں کی بقا بھی ثابت ہو سکے. یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس جمع کے لیے شریعت اسلامی نے نکاح جیسا قلعہ رکھا ہے. ماشاءاللہ جتنے علماء اسکالرز تشریف لا رہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو اس کے لیے قلعہ نکاح رکھا ہے. اب آج کے دور کے اندر جب ہم میمز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے وہ کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس دیکھتے ہیں، تو ان سب کے اندر نوجوان نسل کو سب سے زیادہ جس چیز پر میاں بیوی کے تعلق پر ٹونز ہیں، طنز باز کام ہے. کہیں کہتے ہیں مرد ٹھیک نہیں ہوتے، کہیں کہا جاتا ہے بیوی ٹھیک نہیں ہوتی. ان چیزوں سے میاں بیوی کے تعلق پر آنے والی نسلیں نکاح کو ایک بوجھ سمجھتی ہیں، گھبراتی ہیں اس کو اٹھاتے ہوئے.
نکاح کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور پھر رہی صحیح کسر، چونکہ دنیا گلوبل ولیج کے طور پر فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، سنیپ چیٹ پر، ٹک ٹاک پر آ گئی، تو ہر ایک تہذیب دیکھتے ہیں. وہ بظاہر دور کے ڈھول سہانے کی طرح، تو وہ دیکھتے ہیں یہ لوگ تو میاں بیوی بھی نہیں مگر رہ رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ اس کی اگلی حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ ان کا اینڈنگ آف لائف کیسا ہو رہا ہے، ان کی اولادوں کی اپنی تربیت کیسے ہو رہی ہے، ان کی تربیت کے اندر کریکٹر کردار سازی کیسی ہو رہی ہے. ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم ظاہری ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں صورت میں نکاح کے حوالے سے ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، اور یہ صرف مردوں میں نہیں آتے، خواتین میں بھی آتے ہیں، جس کا اظہار ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید جب اس حوالے سے بات کرتا ہے تو میں آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت اور ایک اور آیت کو حوالے کے طور پر پیش کرتا ہوں. ہمارے ایک اور بات بھی ہے، نکاح کرتے وقت کم از کم لڑکے کی بات ہو تو بہت اس کے پاس کم از کم ویل آف ہونا چاہیے، یا لڑکی والے ویل آف ہونے چاہیے. اب میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی بات پیش کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا تم اپنے مردوں سے اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہیں. یعنی قرآن کہتا ہے ان کا نکاح کر دو جلدی سے. وہ جی وہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، بیٹھیں گے کہاں سے؟ کچھ چیزیں عقلی ہیں، کچھ چیزیں رب کے حکم کے مطابق ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے پھر اپنے یہ اس دور میں چونکہ باندیوں اور غلاموں کا تھا تعلق، آج ایسا نہیں ہے. جو لوگ ہمارے گھروں میں سرونٹس ہیں، کام کرتے ہیں، وہ غلام نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. وہ باندیوں کے زمرے میں نہیں آتے. وہ سسٹم ختم ہو گیا. اس دور میں تھا جسے گریجولی اسلام نے ہی ختم کیا، اور اسلام کے آنے سے ختم ہوا وہ سسٹم. یہ 1900 تک، 1920 تک تو امریکہ کے اندر خبر، بلکہ 1950 کے بعد تک تو بلیک اور کیا کہتے ہیں اسے وائٹ کا ایک پورا سسٹم رہا. مائیکل لوتھر کی جو وہ ایک موومنٹ چلی تھی، بعد میں موومنٹ چلی بلیک کے حوالے سے. اس سے پہلے تو وہاں بھی فرق تھا انسان گورے اور کالے میں. اور اسلام نے، تاجدار کائنات نے 1500 سال پہلے بتا دیا، اور خود اور فتح مکہ کے اوپر بلال حبشی نے کعبے کی چھت پر اذان دے کر اعلان کیا کہ غلامی کی ساری زنجیریں توڑ دی گئی ہیں. جو جتنا متقی ہوگا وہی کردار اور اپنے طریقے کے مطابق اتنے ہی بلند مرتبے کا حامل ہوگا. یہ پیغام دیا. تو فرمایا تو اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دیا کرو. اب اگلا جملہ کہ وہ جو ویلتھ کا، پیسوں کا، قرآن فرماتا ہے اگر وہ محتاج ہوں گے، ان یکون فقراء، نکاح میں ایسی برکت ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اب میں آپ سے پوچھوں، اپنی بات بھی کرتا ہوں. بسم اللہ. ہمارے منشا چودھری صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ. تو عرض کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہمارے شادیاں یا نکاح نہیں ہوا تھا تو ہمارا ویلتھ سسٹم، ہماری تنخواہ، ہمارا کاروبار، ہمارے بزنس کا جو نفع تھا وہ زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہو گیا شادی کے بعد؟ آپ اس کو بیسک لائف کے اوپر دیکھیں نا. ویسے تو لگژریز آف لائف کو جتنا مرضی بڑھا لیں، بیس دیکھیں وہ بڑا ہے یا زیادہ ہوا ہے. ذرا غور کریں خود. شادی کے بعد آپ کے وسائل میں اضافہ ہوا ہے یا وسائل میں کمی ہوئی ہے؟ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. یہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے نکاح کرنے سے میں جو محتاج ہوگا میں اپنے فضل سے اسے غنی کر دوں گا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے. اور پھر یہ جو رشتہ ہے، نکاح ہے، اس کو قرآن نے کیا کیا نام دیے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں اور قرآن اسے کیا سمجھتا ہے. فرمایا
ومن آیاتی سورہ روم کی آیت نمبر 21 ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ گھر کی چار دیواری کی بات ہو رہی ہے. وجعل بینکم مودہ ورحمہ، فرمایا اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے. یہاں میں صرف ایک لمحے کے لیے جملہ معترضہ دیتا ہوں، جنس سے جوڑے. آج سائنس یہ بات بتا رہی ہے کہ جس طرح مرد و زن میسکولن فیمینن انسانوں میں ہوتے ہیں، جانوروں میں ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن بتاتا ہے کہ یہ چیزیں پودوں میں بھی ہوتی ہیں. اور آج سائنس مان رہی ہے کہ میل اور فیمیل کی چیزیں یہ پودوں میں، نباتات میں بھی ہوتی ہیں. اور اسلام اور قرآن نے یہ 1500 سال پہلے بیان کر دیا. قرآن نے سورہ نمل میں بتایا کہ جو شہد کی مکھی کی جو چھتا ہوتا ہے اس کا جو بیس کیمپ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ ملکہ ہوتی ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے، قرآن نے 1500 سال پہلے یا ایھا النمل مؤنث کا لفظ استعمال کر کے پہلے بتا دیا کہ ان کی جو ملکہ ہوتی ہے، کنگ نہیں ہوتا، ملکہ ہوتی ہے، وہ فیمیل ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم کس کے ساتھ وابستہ ہیں. قرآن میں ہو غوطہ ہے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وہ تعلق ہی بدل جاتا ہے. تو فرمایا پھر تمہاری جن سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. اور پھر جب نکاح کے تعلق میں آ جاتا ہے پر مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ. پتہ لگا رشتہ نکاح رشتہ تسکین ہے. پھر فرماتا ہے جہاں پر میرے حکم کے مطابق تم نکاح کرتے ہو تو جہاں سکون اتارتا ہوں وہیں فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، میں تمہارے درمیان محبت بھی پیدا کر دیتا ہوں. یہ قرآن ہے. اور پھر یہاں تک نہیں رہتا، میں باری جاؤں سوال مالک کے، ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے انداز میں مفاد میں، اور قرآن کہتا ہے صرف یہ نہیں، جہاں میں سکون بھیجتا ہوں، تسکین عطا کرتا ہوں، محبت عطا کرتا ہوں، اور پھر فرماتا ہے وَرَحْمَةً، پھر میں اپنی رحمت بھی اتارتا ہوں. اس لیے حلال میں خیر ہے، حلال میں خیر ہے، حرام میں نہیں. میں جملہ نہ کہتا جو حالات دیکھتا ہوں. اب تو ریلیشن شپ اور چیز ہے، اس سے آگے لیونگ ریلیشن شپ کا نام بھی آ گیا ہے. اس چیز کا کہیں تعلق نہیں، نہ اس سے مرد کی عزت محفوظ اور نہ ہی اس سے خاتون کی بالخصوص عزت محفوظ. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی قباحتیں کیا ہیں، میڈیکلی کیا ہیں، کریکٹرسٹک کے طور پر کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پرابلمز سائیکولوجیکلی کیا ہیں. اللہ فرماتا ہے کریٹر میں ہوں، میرے مطابق رہو گے تو تمہیں ساری چیزیں عطا کروں. باغی بنو گے تو پھر بغاوت کی صورت میں نقصان اٹھاؤ گے. ہاں ایک بات میں کہہ دوں، قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ورنہ ان عورتوں سے نکاح کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ اجازت دی. اور اسی طرح عورت کو بھی یہ بات نہیں کہ اگر خاتون اظہار کرے تو ہم اس کو بے حیائی کا ڈبہ لگا دیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ لڑکی کہے نہیں. اگر یہ نہ ہوتا پسند ناپسند کا تو نکاح کے وقت قبول کی آواز ایجاب و قبول ہی نہ ہوتی. میری بات آ رہی سن؟ تو اس میں زور لگانے کے بجائے ہوش مندی کے ساتھ بچوں کی نفسیات کو سمجھیں. اور ادھر میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کوئی بات ایسی پسند ناپسند کی اعتدال کی راہ میں اپنے والدین کو اعتماد میں لیں، اس پہ خیر ہے. اور والدین سے عرض کروں گا آقا علیہ السلام کے فرمان ہم حضور سے بڑے ہیں؟ بولیے کوئی کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرا عجیب سا سوال ہے، بڑا ہی عجیب سا سوال ہے، بڑا ہی گرا ہوا سمجھے. حضور کی بارگاہ میں حضور کے ایک باندی ہیں جن کا نام حضرت بریرہ ہے. حضرت بریرہ آئیں، حضور نے فرمایا بریرہ فلاں شخص نے آپ کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں.
کیوں میاں عبد الغفور صاحب ہیں؟ آپ ان سے نکاح کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مشورہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کرنا چاہتی. حضور نے کہا ٹھیک ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ میرا حق ہے، میں ماں باپ اسی تیرا برا سوچا گے، تیرے تو زیادہ جاننے اسی دنیا پھری ہے، جبکہ اللہ کے رسول سے زیادہ بھی کوئی دنیا جانتا ہے. کائنات کے امام نے ایک ہی بات کہا حضور مشورہ ہے یا حکم؟ حکم ہے تو قبول ہے، اور مشورہ ہے؟ فرمایا مشورہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں سے. فرمایا ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں گھر کی چار دیواری کے اندر فلیکسیبلٹی کا. پھر بعد میں پرابلمز آتی ہیں. تو اگلی بات بھی کہہ دیتا ہوں، جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے بیٹا، وہ یہ تو نہیں کہے گا بیٹا یا بیٹی آپ نے اپنی مرضی کی ہے. پھر کہیں گے بیٹا آپ کی مرضی ہے، اس کو پورا کریں، فلفل کریں، اس کے لیے اسپیس دیں ان کو. یہ قرآن و حدیث کے طریقہ کار ہیں. ہم اصل میں معتدل نہیں رہے. میں واپس پلٹتا ہوں تو فرمایا ان میں محبت بھی آ جائے گی. رشتہ تسکین قرار دیا نکاح کو، رشتہ مودت قرار دیا اور رشتہ محبت قرار دیا. ذرا میرے ساتھ دہرا لیں، میں اتنی دیر میں ہم یہ چلے یاد کرتے ہیں. نکاح کے قرآن نے سورہ روم میں آیت نمبر 21 میں 3 نام دیے. رشتہ تسکین، کیا؟ رشتہ محبت اور رشتہ رحمت. مودت محبت کے معنی میں آ گیا رحمت. یہ 3 نام. اور جب اللہ کے احکام کے مطابق جب سکون بھی ہو گھر میں، جب محبت بھی ہو گھر میں اور رحمت بھی ہو گھر میں، تو پھر انسان باہر کہیں جائے. بس یہی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں چل رہے. اب یہاں پر اگلی بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آپ نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خاتون سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. پہلا فرمایا مال کی وجہ سے، دوسرا خاندانی شرف کی وجہ سے، تیسرا اسپیشلی جوانوں کے لیے خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا دین کی وجہ سے. یہ میں نے جان کے آخری کو ذرا ایسے گزار دیا، دین کی وجہ سے. ہم پہلے 2 تو ہمارے بڑے ذہن میں رکھتے ہیں کہ مال، شرف، فیملی، کمپرومائز. بچے جو ہے نوجوان ینگسٹرز، اچھا یہ صرف مرد و زن دونوں طرف بات ہے، یہ بتا دوں میں. جہاں ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں وہاں خواتین کی آئیڈیل رکھتی ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا معاملہ ایک ذہن میں بنایا ہوتا ہے. لڑکیاں بچیاں بھی ہماری. میں ذرا یہ ذرا جملے کو ذرا اپنے موضوع کو میں ذرا بول، اس سے میں اس اپنے کرائٹیریا سے نکل کے ذرا آؤٹ آف دا باکس بات کر رہا ہوں تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں. تو عرض کر رہا ہوں یہ 4 چیزیں، مگر 3 پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، دین ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. بتائیں ایسا ہے کہ نہیں؟ سچ بولیے. تاجدار کائنات نے فرمایا دین کو اپناؤ گے تو صرف بیوی اچھی نہیں آئے گی، اگلی نسلوں کی بہترین ماں آ جائے گی. وہ حلال والی ہوگی، حلال کی طرف زور دینے والی ہوگی. یہ 4 چیزیں. اور اس پر آپ کو ایک دلچسپ قسم کا واقعہ سناتا ہوں حضرت فاروق اعظم کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں آپ مسجد مدینہ شریف کی گلیوں کا چکر لگاتے اور دھیان رکھتے کہ میری رعایا کیسی ہے، کوئی معاملہ تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ یوں چکر لگائے تو آپ نے جب کافی ٹائم ہو گیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تھکن محسوس کرتے ہوئے ایک گھر کی دیوار سے آپ نے ٹیک لگائی تو اندر سے ایک خاتون مائی صاحبہ کی آواز آئی، سیابیاں ہوں بیٹا ذرا دودھ میں نے جانوروں سے لے لیا ہے، ذرا پانی لے کر اور پانی تھوڑا سا ڈال دے. بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ماں جی آپ کو نہیں پتا کہ امیر المومنین فاروق اعظم کا زمانہ، انہیں خبر ہو گئی تو کیا ہوگا. وہ آگے سے کہتی ہیں اس وقت کون سا امیر المومنین، ہمیں دیکھ رہے ہیں اور باہر حضرت فاروق اعظم سب کچھ سن رہے ہیں. اور وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے
امی جی کیا ہوا؟ اگر فاروق اعظم نہیں تک رہے، اللہ تو تک رہا ہے نا، وہ تو تک رہا ہے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج جب پھلوں کے ریٹ اوپر جاتے ہیں، جب سبزیوں کے ریٹ اوپر جاتے ہیں رمضان میں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ہم یورپین یا مغرب کو جو کہیں، مگر ان کا جب کرسچنز کا دسمبر آتا ہے تو 50% لو کر دیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تمدن میں تم ہو نصارا، وہ کیا ہے؟ ہاں، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہمارا یہ حال ہے، بس اشارہ دے رہا ہوں، میں اسے زیادہ کیا بات کروں۔ تو وہ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ ساری بات سنی تو اپنے غلام حضرت اسلم کو کہا، اسلم اس گھر کو نشان زدہ کر لو، صبح آنا ہے یہاں۔ صبح آپ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت اسلم کے ساتھ مائی صاحبہ کے گھر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کا عمر آیا ہے۔ کہا عمر ہمارے گھر میں؟ میرے مومنین آ گئے۔ اندر داخل ہوئے تو کہا بی بی جی وہ آپ جب رات کو پانی میں، دودھ میں پانی ڈالنے کی باتیں کر رہی تھی، میں سن رہا تھا۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی اب میری پکڑ ہوگی۔ تو جب آپ نے کہا تمہاری آپ کی بیٹی شادی شدہ؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر؟ کہا اس کو بلاؤ، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو مجھے ایسی ہی بیٹی کی تلاش تھی جسے اللہ کا، کسی کے سوا اللہ کا ڈر نہ ہو، اس کے اندر یہ جو عمل کہ اس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی سے کرنے آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارا معیار کیا ہے اور ان کا معیار کیا ہے۔ اور پتہ ہے ان کی نسل سے پھر کون آئے؟ ان کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی۔ آپ تشریف لائے، تو یہ مقام ہے گھر میں اندر اچھی ماں کے حوالے سے۔ اب اگلی بات جو اس سے آگے دینے لگا ہوں، کچھ مرد کے حقوق وقت کے اندر رہتے ہوئے، آج کا مضمون ذرا مختلف ہے، تو کچھ مرد کے حقوق ہیں، کچھ خواتین کے حقوق و فرائض ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ نہیں تھا تو جب نہیں تھا تو کوئی نہیں، اب پتہ لگ گیا تو اس کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے مرد کے فرائض میں جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر۔ اب حق مہر کیا ہے؟ ہمارے عمومی طور پر وہ شرعی لکھ لیں، شرعی لکھ لیں۔ اب پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ شریعت نے کوئی مقدار مقرری باقاعدہ نہیں کی، اور اگر آپ اس چیز کو لے رہے ہیں درم و دینار کو، آج لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، ہاں اعتدال سے آگے جانا، نہ خواتین کے لیے تقاضا غلط ہونا چاہیے، نہ ادھر سے کم ہونا چاہیے۔ اعتدال یہ مرد کی، لڑکے کی مالی کیپیسٹی کے مطابق ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، اور آپ شاید میری بات سے اتفاق کریں، تو عرض کرتا ہوں کہ 20-25 ہزار روپے کی، بڑا منیمم 20-25 ہزار کی شیروانی پہنی ہوئی ہے، 5-10 ہزار روپے کا سوٹ پہنا ہوا نیچے، چلیں 5-10 ہزار کا جوتا پہنا ہوا ہے، 1-1.5 لاکھ والا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے شادی کے موقع پہ، اور کلا بھی کوئی 4-5 ہزار روپے کا، میں بڑا ہی نارمل کر رہا ہوں، بڑا ہی منیمم، بڑا ہی منیمم۔ اور جب حق مہر کی باری آئے، لکھ دے 2000 روپیہ، 5 کو 1000 لکھ دیں۔ گھر کی 4 دیواری ایسے تھوڑی بن جاتی ہے، جب تک لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر نہیں چلیں گے، جنت کی تیاری نہیں ہو سکے گی، جنت کی تیاری ممکن نہیں۔ گھر کی 4 دیواری گھر نہیں بنے گا۔ آپ مجھے بتائیں، اب اگر بیٹی والا بولے کہ نہیں اتنا کر لیں، آپ بیٹی کی قیمت لگاتے؟ وہ ڈرا ہوا ہے کہ اگر میں بولوں گا کہیں میری بیٹی پر آگے اس کو تان اور پرابلم اور ساری زندگی کے لیے پرابلمز نہ آ جائیں۔ میں کسی سے پوچھتا ہوں حق مہر کیا ہے، کسی نے تو اپنا جگر کا ٹکڑا ہی پال کے ہمیں دے دیا، پال پوس کر کہا یہ لو تمہارے حوالے، اور ہم یہ حق مہر اس کی رسپیکٹ ہے اور کچھ نہیں۔ تو ہم 1-2 لاکھ کی، وہ ہمارے ہاں منہ دکھائی کی رسم ہے، چلے اسی میں کر لیں کہ 2 لاکھ کی چیز دے رہے ہیں تو 1 لاکھ روپیہ حق مہر کر دیں، 1 لاکھ روپیہ گفٹ کر دیں، مناسب ہو جائے گا۔
بتائیں ہمارے معاشرے میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے؟ سچ بولیے. بس آپ خود سوچیں کہ ہم دین کو کیا سمجھ بیٹھے. دین کی حقیقت ہمارے ہاں کیا ہے؟ دین مجھے شادیوں میں معذرت کیسا نظر آتا ہے؟ دو جگہوں پر. ایک جب نکاح پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرا آخری وقت جب قرآن بچی کے سر پہ رکھ کر رخصت کیا جاتا ہے. باقی دین کہاں ہوتا ہے آپ بتا دیں. دین کا پتہ لگتا ہے خوشیوں اور غمیوں سے. پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکات نہیں، رحمتیں نہیں. بھائی ہم نے اللہ رسول کے مطابق چلے کب ہیں؟ ہم اس کو لیٹر اسپرٹ سے اپنایا کیا ہے؟ تو آگے تو حق میں لازم ہے، اچھا حق میں مالی استطاعت کے مطابق. اور یہ بڑا پاک مال ہے، یہ بیوی کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. یہ بیوی کا حق ہے، وہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں دے دے، سنبھال کے رکھے. اور کبھی آپ کو کاروبار بزنس میں پرابلم آئے، بیوی سے یہ مال صرف ادھار لے کر کبھی خرچ کر کے دیکھیں. اتنا پاک مال ہے کہ اس سے برکت بڑی ہوگی. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اور آگے آ جائیں، ذاتی جیب خرچ، پاکٹ منی مناسب. یہ نہیں ہے کہ 10,000 روپیہ ہفتہ دے دیا بس اسی سے پورا ہو، بس لا دی چیزیں اعتدال کے ساتھ. چوتھی چیز نفقہ، یعنی کھانا پینا، گھر رہائش، سیکورٹی مرد کی ذمہ داری ہے. اگر عورت کمائے تو عورت ذمہ دار نہیں ہے، مرد کمائے مرد ذمہ دار ہے. اسی طرح ہم تقاضا کرتے ہیں کہ خاتون ہمارے سامنے نظافت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ. مرد کو بھی ہے، وہ بھی صاف ستھرا رہے، وہ بھی اپنی صفائی کا خیال رکھے. یہ میں پرسنالٹی بلڈنگ کے حوالے سے گھر کی چار دیواری پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں. اور تاجدار کائنات کی بات نہ سناؤں آپ، حضور اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اتنا یاد فرماتے، اتنا یاد. کل آپ کا یوم وصال تھا اور آج ہمیں پھر ان کے ساتھ والا دن مل گیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اتنا یاد فرماتے، اتنا یاد فرماتے کہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ بول اٹھی، عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ ہر وقت ان مائی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں جن کے آخری عمر میں لال لال مسوڑے نظر آتے تھے، دانت گر گئے تھے؟ آپ کیا ان کا ذکر فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ آج تو روکا ہے، آئندہ نہ روکنا. آج تو کہہ دیا، آئندہ نہ کہنا. جب سارے زمانے نے میرا انکار کیا، وہ خدیجہ ہی تھی جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لیا. بیوی کی ڈھارس انسان کو بہت کچھ دیتی ہے. یہ بیویوں کے لیے بھی بات ہے، بیٹیوں کے لیے بات ہے، نئی شادی شدہ جوڑوں کے لیے بات ہے. سارا زمانہ انکار کرے، بندہ گھبراتا نہیں. گھر جب آ کر بیوی بھی کہتی نا آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ یقین جانے انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ دل جو ہی کرے کہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو. آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. بس انسان سمجھتا ہے اب میں جو چاہوں گا اللہ کے کرم سے کر سکتا ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو حضور نے جواب دیا کہ جب لوگوں نے مال روک لیا تو اللہ نے، خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال مجھ پہ نچھاور کر دیا. 40,000 درم و دینار کی مالک، ملیکۃ العرب. اور حضور ان کو کیسے یاد فرماتے ہیں؟ فرماتے اللہ نے مجھے ان سے صاحب اولاد کیا. یہ مقام. اور سیدہ عائشہ کے ساتھ حضور کا تعلق کیسا ہے؟ حضور ان سے مان سے فرماتے ہیں، یہ صرف سیدہ عائشہ کا ہی مان ہے. فرماتے عائشہ مجھے پتا ہے جب آپ کا موڈ آف ہوتا ہے اور جب آپ راضی ہوتی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ وہ کب؟ کہا جب آپ کا موڈ آف ہوتا ہے تو آپ رب ابراہیم کی قسمیں کھاتی ہیں، اور جب آپ خوش ہوتی ہیں تو جب رب محمد کی قسمیں تب کھاتی ہیں. یہ آپ دیکھیں حضور سائیکولوجیکلی طور پر کس قدر جانتے اور پہچانتے. اور ایک جملہ میں کہوں گا، جب ازواج مطہرات کا ذکر کیا کریں اسے دنیا والوں کی دو بیویوں سوتنوں کی طرح نہ دیکھا کریں یا سوکنوں کی طرح نہ دیکھا کریں. میں اتنی مثال سمجھتا ہوں کہ آ کر بخاری کی حدیث کتاب الشروط میں عروہ بن مسعود ثقفی سے اس کے آگے بیان کا مصبر بن مخرمہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جسم عطر سے وضو کا پانی مس ہوتا تھا تو صحابہ اسے لینے کے لیے
اس طرح آگے بڑھتے کادو یقتتلون، جیسے وہ ایک دوسرے سے جھگڑ ہی پڑیں گے. تو وہاں تو صرف آقا کے جسم سے مس شدہ پانی کے لیے عالم تھا، اور یہاں تو خود حضور تھے. کون نہیں چاہے گا آقا کی قربت اختیار کرنا؟ یہ سراپا رسالت ہے. تو یہاں ادب کے پہلو سے دیکھنا ہے. پھر حضرت صفیہ بنت حی، ان سے نکاح ہوا تو ان کو سواری پر بٹھانا تھا. بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی لجپالی، فیاضی، اور بطور ہسبینڈ آپ کا مقام اور مرتبہ کے رحمت للعالمین، کائنات کے امام، اور حضور ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اپنا گھٹنے مبارک پر ان کا پاؤں رکھوا رہے ہیں کہ یہاں پر رکھیں اور سہارے سے آپ سواری پر بیٹھ جائیں. یہ میں آقا علیہ السلام کے فرامین سنا. اور آگے آ جائیں اب خواتین کے حوالے سے، گھر کی چار دیواری کی بات بھی، پھر ان کی بات کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا نیکی کے کام میں خاوند کی اطاعت کرنا یہ خاتون پر لازم ہے. آپ کیا ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، فلاں کو دیکھے کیا کر رہا ہے، فلاں کو دیکھے اتنے پیسے کما رہا ہے، آپ اسی پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں انسان کو حلال سے نکال کر حرام کی طرف لے کے جاتی ہیں. کوشش ضرور کرنی چاہیے رزق حلال کے لیے، جدوجہد کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. آج تو ویسے بھی رزق حلال کمانا جہاد سے کم نہیں. یہاں تو حلال چیز کے لیے بھی حرام پیسے دے کر بچانا پڑتا ہے اپنا، ورنہ کام ہی نہیں ہوتا. اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں. تو فرمایا نیکی کے کام میں خاوند کی اطاعت کرنا. جہاں ہم کہتے ہیں کہ دبئی کا ٹور ہونا چاہیے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا فلاں ملک کا ٹور کروائیں، تو انہیں چاہیے آئے نا سب مدینے کا ٹور کرتے ہیں. یہ ہے آؤ ذرا مکہ چلتے ہیں، حج عمرہ کی ساتھ پاتے ہیں. یہ ہے نیکی کی دعوت، نیکی کی اطاعت. اپنے خاوند کے گھر کی حفاظت کرنا یہ خاتون کی ذمہ داری ہے. اپنے خاوند کے مال و متاع کی حفاظت کرنا یہ بھی خاتون کی ذمہ داری ہے. پھر آگے اپنے خاوند کے لیے اپنی امانت کی حفاظت کرنا یہ بھی خاتون کی ذمہ داری ہے. اور ہمارا میڈیا اللہ ماشاءاللہ کس طرف چل پڑا ہے، کیا سٹوریز کے رخ ہیں اور کیا معاملات ہیں. یہ ساری خرابیاں تاکہ ہماری نسلوں کے اندر نکاح کی اہمیت، اسلام کے پیغامات، اسلام کی تعلیمات، یہ سوچی سمجھی سازش ہے. آگے اگلی بات خواتین. اب یہاں خواتین بھی سن سکتی، تو ہم نے تو یہ مضمون اس کے لیے رکھا کہ گھر کی چار دیواری میں دونوں فرض ہفتے پہلے. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں بھائی سارے لوگ، بھائی باہر جانا ہے، بس ٹھہرے میں ذرا تیار ہو جاؤں، امی کی طرف جانا ہے، رشتہ دار کو ملنے جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، میں ذرا تیار ہو جاؤں. قرآن و حدیث کے مطابق اصل میں بیوی کے لیے، ان کے لیے اتنا تیار ہونا ضروری نہیں جتنا بہترین تیار ہونا اپنے شوہر کے لیے ضروری ہے. شوہر بیچارہ رہ جاتا ہے، باقی ساروں کے لیے تیاری ہے، باقی سب کے لیے تیاری ہے. اسلام اس چیزوں کو اس طرح نہیں لیتا. یہ خواتین، بچیاں، ہماری نوجوان، ان کو سمجھنا چاہیے. پھر ہمارے ہاں پیشنس نہیں ہے. طلاقیں کس طرح عام ہو رہی ہیں، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے کال، چوتھی کال، پانچویں کال ہمارے پاس آتی ہے. مسائل طلاق کی علماء بیٹھے پوچھ لیں. پیشنس نہیں ہے. ہم نے بس نکاح کو ایک فلم اسے کہتے ہیں، اس کو ایک بس ڈرامہ سائز کر لیا ہے، بس ایسے ہے. بس ایسا نہیں ہے، یہ ریئل لائف ہے. اور ہمیں پلٹنا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. پھر خاوند سے پیار و محبت سے بات کرنا، دکھ اور سکھ میں شریک ہونا، خاوند سے نجائز مدالفات نہیں کرنے. نجائز سمجھتے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں. جو ہے اس پر قناعت کرنا اور اچھے کی امید رکھنا، ہمت افزائی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ بیوی کا کام ہوتا ہے. اور اگلا بڑی اہم بات ہے، ہمارے بزرگ تھے چوئی صاحب، سنے ذرا، وہ کہتے تھے بیٹا یہ عجیب ماجرا ہے، چندہ ماموں تو ہوتا ہے، چندہ چاچو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں پھوپھو کے رشتے کو ایسے بدنام کر دیا، خالہ کے رشتے کو بدنام کر دیا، چاچو کے رشتے کو بدنام کر دیا گیا، ماموں کے رشتے کو اور انداز میں دیکھا گیا. اسلام کہتا ہے جس طرح خاتون کے لیے لازم ہے، جس طرح اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے لیے سوچتی ہے، ایسے ہی خاوند کے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے،
اور یہی مرد کے لیے بھی ہے. سسرال ناپاک نہیں ہوتے, ادھر زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں, کچھ کھلا نہ دیں, کوئی تویز نہ پا دیں, انج نہ ہو جائے. یہ ساری باتیں جتنا مرضی ہم پڑھ لکھ جائیں گے باتیں ابھی بھی موجود ہیں. میٹھا نہیں کھانا وہاں پر. یہ باتیں غلط کہہ رہا ہوں, بتائیں مجھے. ادھر رہنا نہیں, کچھ ایسا نہیں ہونا, ذرا اس طرف فاصلے سے رہنا ہے, ان نہیں ہونا زیادہ, ایسے نہیں کر. قرآن و حدیث تو ایسا نہیں ہے, نہ فرمان رسول ایسے ہے, نہ تاجدار کائنات کی ذات ایسی ہے. حضور علیہ السلام کا کیا کہنا. ایک مدینے کی باندی آتی ہے, ایک مدینے کی خاتون ہے جو زیادہ سمجھدار مشہور نہیں ہے, تو وہ سمجھدار ہی تھی جو حضور کے زمانے میں تھی, ہے تو ہم سے سمجھدار تھی. مگر ایک عرض کر رہا ہوں, حضور کا بازو پکڑ لیا اس نے, یا رسول اللہ میرے ساتھ چلے. حضور کہتے چلو چلیے, کہاں لے کے جاتے. اس کی نا اپنے ہمسائی کے ساتھ انبن ہو گئی تھی. وہ کوئی بات ہوئی تو اس نے اپنے ہمسائی نے اس سے کہا تم اتنی بنتی ہو. کہنے لگی اگر زیادہ بات کی تو میں حضور کے لے آؤں گی. وہ کہنے لگی حضور اتنے ہیں, تو ان کو بڑے کام ہے, تمہارے کہنے پر ہی آ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھہرو پھر لا رہی ہوں میں ابھی. حضور کے کونے پہ لا کے کھڑا کر کے کہنے لگی اپنی ہمسائی کا دروازہ کھٹکھٹا کر, دروازہ کھولو, حضور آ گئے. آپ اندازہ لگا سکتے اس دل جوئی کا, اس کرم نوازی کا جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہو رہا ہے. یہ حضور کا کریکٹر ہے, حضور کی سیرت ہے. حضور اتنے اعلیٰ ہیں, تو ہمیں اس چیز کو اپنانا ہے. تبھی ہمارے گھروں میں خاوند کو خوش کرنا, پھر اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا یہ خاتون کی ذمہ داری ہے. کون تھا جو ہمیں بچپن سے بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ وہ کون سی لوری ہوتی ہے جو اللہ ہو اور ذکر رسول سے ہمارے گود میں ہمیں اٹھا کے دی جاتی ہے؟ وہ ماں کی لوری. آج کتنے مائیں ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں؟ کتنی مائیں ہیں جو فیڈ کرتے وقت سورہ فاتحہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ کے پلاتی ہیں؟ موبائل پر دھیان, بچوں کو موبائل دے دیے ہم نے. اور آپ یقین جانیں, آئیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, یہ جو سارے جو اینک والے اور سارے گلاسز والے ہیں, سب سے زیادہ کیسز بچوں کے سب سے زیادہ آئی سائٹ کے آ رہے ہیں. اب پھر ہم سمجھتے ہیں بچے ہمارے تابع دار نہیں. بھائی وہ جو موبائل دیکھ رہا ہے وہ اس کے تابع ہے, آپ نے تو کمپنی نہیں دی اسے. جب آپ نے کمپنی نہیں دی, بچے نے رونا شروع کیا, یہ لو بیٹا موبائل پکڑ, یہ لو اس کو ایسے ایسے کرو بس. وہ ایسے ایسے دیکھنے میں کئی ایسے کمپلیکس لینگویج کے بچے آ رہے ہیں. میری اپنی ایک بھانجی, وہ بڑی ہوئی چھوٹی 2 سال کی, وہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے. میں نے ایک دن دیکھا غور سے, تو ملیشین جو ہے نا ان کی سائڈز دیکھتی تھی. میں نے کہا یہ تو ملیشین بولتی ہے. میں کہ تو ملیشیا کی بولی بول رہی ہے, مالے وغیرہ کی. یہ تو وہ دیکھ دیکھ کے اسے یاد ہو گیا. اب کہیں جا کے اردو اس کی بہترین ہوئی ہے. بتانا چاہتا ہوں جس جیسا ماحول آپ دے دیں گے ویسے ہی بچے ہو جائیں گے. عشق رسالت ماں والا دیں گے تو وہ ہو جائیں گے. حلال رزق اس کا سب سے بڑا فیکٹر ہے. رزق حلال, حلال اپنا اثر نہیں چھوڑتا. نوجوانوں کو کہوں گا, اپنے والدین کو کبھی نہ کہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے. اگر انہوں نے آپ کو رزق حلال سے پالا ہے اور لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے ان کے کردار کی وجہ سے دیکھتے ہیں, تو سمجھ لیجئے گا آپ کے والدین نے آپ کو سب سے بڑا اثاثہ دے دیا. مال و دولت تو بات کی چیز ہے, یہ مل ہی جائے گا, یقین جانیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے فرمایا مجھ سے محبت کرنا سکھاؤ. بتاؤ انہیں کہ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں. یہ ہمارے بچے ربیع الاول میں اندرون والی سائڈ پہ, آپ بھی سارے جانتے ہیں, وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں میلاد کے لیے, پہاڑی کے لیے. اچھا, میں ذاتی طور پر پہاڑی کو جمع پیسے ان کو جمع کرنے کے بجائے انہیں ہمیشہ کہتا حضور کے میلاد و سیرت کی بات کرو, ہم آ جائیں گے, ہم آ جائیں گے. وہ کہتے جی فلاں پیسے. میں نے کہا پیسے کو چھوڑو یار, تم حضور کا میلاد بناؤ, میں آؤں گا, میں نعت خواں بھی لے آؤں گا. میں نے ایک سے پوچھا میں چندہ زیادہ دوں گا تمہیں, بس مجھے یہ بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا تھا. خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. جب انہیں محبوب کے حلیے کا ہی نہیں پتا, حضور کا چہرہ کتنا حسین تھا, حضور کی زلفیں کیسی تھی, حضور کا کردار کیسا تھا, حضور کا اخلاق کیسا تھا, حضور کی داڑھی مبارک کیسی تھی,
हुजूर अलैहिस्सलाम का मामला करना कैसा था, आका अलैहिस्सलाम की सदाकत कैसी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम एथिकल वे में कैसे थे। वो किरदार ही था ना कि कोहे सफा पे खड़ा होकर ऐलान किया, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो उन्होंने एक ही कहा, आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं। ये वो पैगाम है, असल में ये वो फिक्र है। तो हमें बताना चाहिए आका अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत और अदब का ताल्लुक, और फिर इताअत का। जब मोहब्बत आ जाएगी, आप बच्चे को देखते हैं, वो कहता है हेयर स्टाइलिंग ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, कौन बताता है, वो पहले आइडियलाइज करता है। हम असल में महबूब अलैहिस्सलाम की जात को अपने बच्चों के लिए आइडियलाइज नहीं कर सके। वेरी सॉरी अबाउट टू से दैट। हम उनको बता नहीं सके कि हुजूर दिखने में भी कितने हसीन हैं। और दूसरा, उन्हें बताओ कि हुजूर की आल से मोहब्बत करना कैसा है, बताओ उन्हें सैयदा कायनात कौन है, बताओ उन्हें हसनैन करीमैन से मोहब्बत क्या। और तीसरा, कुरान से ताल्लुक, ये आका का फरमान है, कुरान से ताल्लुक जोड़ो उनका। और इसके लिए मैं 2 वाकयात के साथ इजाजत, फिर आपके सवाल जवाब की निशिस्त हो जाएगी। और वो अमली तौर पर हुजूर के एक सहाबी हजरत अबू दहदा, हा के साथ दह, बड़ा हक वाला हा। लोग इसे हलवा के नाम से ये हक वाला कहते हैं, मैं हमेशा इसको समझा, मैंने कहा नहीं, हक वाला। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अल्लाह। बी फॉर बॉल नहीं, बे फॉर बिस्मिल्लाह। आप आदत डालें बच्चों को, ढूंढे इन चीजों को। तो अर्ज कर रहा हूं कि हजरत अबू दहदा बैठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो एक मसला आया, एक अंसारी अपने हमसाये की एक बात लेकर आया, वो हमसाया भी साथ था कि या रसूलल्लाह, मेरा घर है और इनका दरख्त, एक दरख्त मेरे और इनके घर के दरमियान आता है, मैं वहां पर दीवार खड़ी करना चाहता हूं, मगर ये दरख्त इनका है, वो कहते हैं। तो इनसे फरमाइए कि वो दरख्त मुझे दे दे ताकि मेरी दीवार सीधी हो जाए। एक दरख्त ही है, इनके पास और भी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे शख्स को फरमाया कि अगर आप इन्हें ये दरख्त दे दें तो मैं आपको जन्नत में दरख्त की बशारत देता हूं। हुजूर को इख्तियार दिया गया अल्लाह की अता से। उन्होंने इनकार कर दिया, उस शख्स ने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए, वो दरख्त मेरे पास है। वो बात की कैफियत की, वो शख्सियत का अपना ईमानी वो मामला क्या था, वो खिलादा फिर मुनाफिकीन में से था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात हो गई और वो उठ के चला गए दोनों, तो हजरत अबू दहदा उसके पीछे हो गए। वो जन्नत का चूंकि रिजल्ट मिल चुका था, जमानत एक दरख्त की मिल गई थी। ये तरबियत बता रहा हूं कि घर की 4 दीवारी, जन्नत की तैयारी कैसे। तो आपने उस शख्स से कहा, भाई वो दरख्त मुझे बेच दो। कहा अबू दादा, मैंने वो दरख्त नहीं बेचना। कहा जो मुंह मांगी कीमत मांगोगे वो दूंगा। कहा अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 600 खजूरों के दरख्त का बाग था, 600 खजूरों का दरख्त। उसने कहा अच्छा ये बात है, वो जो 600 खजूरों का दरख्त है ना, इस दरख्त के बदले वो मुझे दे दो। हजरत अबू दहदा ने लम्हा नहीं लगाया, फरमाया ये सौदा कबूल है तुम्हें? उसने कहा कबूल है। कहा मैंने दिया, मैंने दे दिया। और वहां से निकले और अपने बाग में गए जहां उनके बच्चे भी रहते थे, साथ ने घर बनाया हुआ था, साथ उनकी जौजा भी थी। जौजा उस वक्त बाहर आ रही थी अपने कमरे से, सहन से बाहर निकली और ये अंदर नहीं गए, बाहर मंडेर पर, दीवार पर खड़े होकर अपनी जौजा से कहने लगे, उम्मे दादा ये दरख्त, ये सारा बाग छोड़ दो, मैंने इसका सौदा बहुत बड़े मालिकों से मुनाफे के एवज कर दिया। अब घर की 4 दीवारी का मंजर समझे। बीवी ने लम्हा नहीं लगाया, कहा आपने किया है तो ठीक ही किया होगा, हमारे जैसा होता तो कहते ये क्या किया, ये कैसे किया, ये किस तरह किया, क्योंकि तरबियत नहीं थी। तो जब वो मंजर, बीवी ने बस इतना पूछा वो सौदा किनसे किया है, ये बता दो। कहा अल्लाह और उसके रसूल से। कहने लगी वाह वाह अबू दहदा, क्या सौदा किया है, अबू दहदा क्या सौदा किया है, अरे उनसे ज्यादा मुनाफा हमें कौन दे सकता है। बच्चे खजूरें खा रहे थे, उनके मुंह से निकलवा दी। कहा बेटा अब हमारी भी नहीं। और हुजूर की बारगाह में गए और अर्ज की। सरकार ने पूछा अबू दहदा कहां थे? कहा या रसूलल्लाह, वो दरख्त की, जन्नत के दरख्त की बशारत अभी तक कायम है? फरमाया हाँ कायम है।
फरमाया या रसूलल्लाह वो जो 600 दरख्तों का बाग था वो मैंने इस दरख्त पर कुर्बान कर दिया। हुजूर ने फरमाया अबू दादा एक जन्नत के दरख्त की बात करता है, तेरे तो बागों के बाग लाके जन्नत भिजा तुझे अता है। ये फिक्र दे रहा हूं घर की चार दीवारी और जन्नत की तैयारी में। जब हमारे घरों में ये माहौल ही नहीं होगा, बच्चे मोबाइल में कहीं और मसरूफ हैं, वालिदैन अपने कामों में मसरूफ हैं, ना उन्हें अल्लाह रसूल की बारगाह ना हम टाइम दे, ना कंपनी दे, ना उन्हें बताएं, ना खबर हो, हम अपने कामों में मसरूफ रहें, वो अपनी जिंदगी में मस्त रहे, फिर वो कब हमें पहचान सकेंगे कि मेरे बाप को क्या जरूरत है, मेरे वालिद का मिजाज कैसा है, मेरे वालिद क्या चाहते हैं, मेरे वालिद मुझे कैसा बनाना चाहते हैं। फिर हम उनको सिर्फ चीजें तो प्रोवाइड करते हैं, जिंदगी की चीजें तो देते हैं, मगर ये कैसे पता लगे हमें? ये पता लगेगा जब आप उन्हें ताजदार कायनात की कंपनी वाला बनाएंगे, हुजूर की बारगाह में लेकर आएंगे। और आखिरी एक सहाबियां हैं, अंसारी सहाबियां। अफवाह फैल गई ओहद के मैदान में कि हुजूर शहीद हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो बाहर निकली, काफिला आ रहा था, हर एक से पूछती मेरे हुजूर कैसे हैं। उन्हें खबर मिली कि आपका बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माओ से पूछो बच्चों और बेटों से क्या प्यार होता है। और कहा ये बताओ हुजूर कैसे हैं। आगे गई तो पता लगा भाई शहीद हो गया। बहनों से पूछो ना भाई कैसे होता है। कहा अल्लाह का माल था उसने ले लिया, बताओ हुजूर कैसे हैं। आगे गई तो पता लगा अब्बू जी भी शहीद हो गए। कहा बस ये बताओ हुजूर कैसे हैं। आखिर पर पता लगा शोहर भी शहीद हो गए। मैं बताना चाहता हूं इससे ज्यादा भी किसी मर्द और औरत के रिश्ते होते हैं, और वो सारे रिश्ते कुर्बान हो रहे हैं, सारे रिश्ते। और आखिर पर ताजदार कायनात की सवारी आ रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम कर अर्ज करने लगी हुजूर आप सलामत है तो सब कुछ सलामत है। आज ये फिक्र थी जो हमारे अंदर से निकाली गई। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इस्लाम को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। आज ऐसा हो रहा आपके सामने। आओ लोगों, यही हमारे डिजिटल दौर का मोमिन कैसा होना चाहिए, हमारे घरों का माहौल कैसा होना चाहिए। जब ये माहौल होगा तो फिर जन्नत की तैयारी के लिए माहौल घर का आसान हो जाएगा। रब ने कुरान में कहा फू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, ए लोगों अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। हम स्कूल और कॉलेजेस और उनकी जॉब्स के लिए उठाते हैं, नमाज फजर के लिए नहीं उठाते, रात को लेट सोया हो। ऐसा है कि नहीं बताएं? तो फिर हम इसका क्या तकाजा करें? हम पसंद करेंगे कि दुनिया में हमारी आल औलाद को कोई दोज़ख की आग छू सके, या दुनिया की आग लग जाए तो क्या कैफियत हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो कैसे पसंद करेंगे कि दोज़ख में ऐसा हो? और जवानों से कहूंगा, कुरान कहता है अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कुरान कहता है क़यामत के दिन बड़े बड़े क्लोज फ्रेंड्स एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कंपनी सोबत से इंसान जाना जाता है, क्यों? वो देखेंगे इसकी वजह से तो मेरी सारी नेकियां बर्बाद हो गई। कहा एक रिश्ता इल्लल मुत्तकीन, जिनका रिश्ता तकवा वाला होगा वो खत्म नहीं होगा, परहेजगारी वाला होगा। ये पैगाम है आज का कि अपने आप को घर की चार दीवारी और जन्नत की तैयारी ऐसे होगी कि हम पलट सके। घर में परेशान ना हुआ करें। बच्चों को डाइटिंग का बहुत शौक है आजकल, तो रोजा रखने दिया करें और रखवाया करें। अगर चंद घंटों की भूख देखे ना, मालिक क्या कहता है? कहता है कि ये जब असर का वक्त करीब हो जाता है तो हमारे सांसों से एक अजीब किस्म की बू आने लग पड़ती है, मेदा स्टोमक खारिज हो जाता है। रब फरमाता है ये बू मुझे मुश्क अंबर से भी ज्यादा प्यारी है। वो फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। इसके दो माना सिर्फ। फरिश्ते को रब ने बताया हुआ है कितना अजर, कितनी कौन सी नेकी का लिखना है। रोजे की बात आती है तो फरिश्ता रब से कहता है मौला अजर का लिखना है। का यही लिख दो कि मैं जज़ा दूंगा। वो अजर आता ही नहीं है उस डिजिटलाइज रब के डिजिटलाइज सिस्टम में
کہ کتنا اجر، اور آخری اجر کی انتہا یہ ہوگی رب اپنا دیدار اپنا چہرے سے جیسے وہ چاہے گا پردہ اٹھا کر کہے گا میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی تھی نا، لے آج میرا دیدار کر، ایک تو ہو فقط میں ہوں اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے۔ آئیے اس پیغام و فکر کو سمجھیں، اللہ ہم سب کو اس پیغام و فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر کی چار دیواری اور جنت کی تیاری میں ہمارا کام اور آگے بڑھ سکے۔ اللہ خیر و عافیت والا رکھے۔